علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا؟ آپ بتائیں نا کہ بقیہ انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ آپ نے بتا دیا، اس کا جواب دے دو۔ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بیان کے والدین جہنمی مشرک ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے۔ نبی خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق لإیذائہم، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی۔ اچھا، زوجی نوح زوجی لوط، اچھا اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک ہیں اور شرک پہ مرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا، تم اس کا جواب دے دو نا جب تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل۔ یہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مناظرے کے ساتھ۔ یہ مناظرہ شیخ حسن اللہ یاری اور مولوی یاسین کے درمیان ہوا ہے۔ جو اہل سنت کا مولوی ہے، مطلب کہ اچھی خاصی عمر کا آدمی ہے یہ، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ اس کو طریقہ نہیں ہے مناظرے کا آتا۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس قسم کا مناظر ہے۔ تو اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امی حفظار عائشہ، کیا رسول اللہ نے ان کو طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تو یہ مناظرے کا موضوع ہے یہ۔ تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا بنتا ہے۔ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ یاری صاحب یہ کریں گے کہ میری دلیل کو غلط ثابت کریں گے، پھر اس کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحابہ وبارک وسلم کو منافقہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ یہ موضوع ہے۔ یہ تو اس پر آپ گفتگو کر چکے ہیں ایک دفعہ میرا خیال۔ ہاں جی، اس پر تو آپ کی گفتگو ہو چکی ہے علامہ صاحب سے، حسن اللہ یاری صاحب سے۔ نیٹ سلو ہے۔ ہاں جی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ نیٹ پرابلم، آواز نہیں آ رہی، نیٹ پرابلم شاید ہو گئی۔ شیخ صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ آواز بہترین ہے آپ کی، طارق صاحب کی آواز اور شیخ صاحب دونوں کی آواز صحیح ہے، دونوں کا نیٹ بھی اچھا ہے، تصویر آواز دونوں صحیح ہے۔ شاید ان کے ہیڈ پیس میں، ان کے اسپیکر میں کوئی پرابلم ہے، جو مائکرو ہیڈ پیس ہے نا۔ مولانا یاسین صاحب ہیں یہ؟ یاسین نام ہے ان کا۔ مولانا آپ نے، میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس موضوع پہ ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں ہاں جی وہ ہو چکی ہے، لیکن اس پہ نا جی ہاں مزید میں نے بات کرنی اس وقت صرف میں نے ایک سوال، ہاں جی، کیونکہ اس وقت میں نے صرف سوال کیا تھا لیکن اس کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا، اس لیے آج میں نے دوبارہ اس پہ بات کرنی ہے۔ اس کو اگر میں اس طرح تھوڑا وضاحت کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت جو غیر مسلم ہو اور یا کوئی اس کا کوئی عقیدہ اور ہو یا کافرہ ہو، تو اس کا نکاح کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر سے نکاح صرف مومن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہاں آپ، اچھا یہ ہے، تو ان کا کیا ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے، یعنی رسول اللہ سے بھی؟ ہاں جی، ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ پھر میرا جو ادعا، میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے بتا دیں کہ شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی، نستجیر باللہ، اور کسی کو مشرک زادہ کہنا، جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث بلکہ گالی ہے، اور ان کو خود بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کا توہین کرنے والا، ان کا بے احترامی کرنا کافر ہوتا ہے۔
یہ آپ کے محدثین کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی نستجیر باللہ جہنمی زادہ ہیں، اس پہ آپ کو غیرت کبھی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے. اصل بات یہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی ایک صحیح حدیث دکھائیں نا، ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتیاں. ایک حدیث دکھائیں نا. آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جن کا آپ کا اجماع ہے کہ یہ صحیحین ہے، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ جہنمی زادہ کہنا، انما المشرکون نجس، ان کو نجس زادہ مشرک زادہ جہنمی زادہ کہنا، اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے. اس کا آپ کے محدثین کا اجماع ہے. وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے نا وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں تو ایک حدیث دکھائیں، ایک صحیح حدیث دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پہ آپ کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں، ان کے والدین جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، زیارت کی اجازت دے دی گئی. اس بار ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہ گار کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہ گار ہی نہیں تھے اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی گئی. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. وہ بہت گناہ کار تھے. آپ کے کتاب میں جو مسلم کے حدیث میں یہ باب آئی ہے اس میں یہی اس کا عنوان یہی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے قبروں کی دیدار جائز ہے. مطلب یہ ہوا کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، شیعہ مذہب جھوٹا ہے. آپ مجھ سے بات کریں. میں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی آپ بنا رہے ہیں. ایک صحیح حدیث دکھائیں نا. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کب کہا؟ وہ صحیح حدیث دکھاؤ کہ ان کے والدین جنتی ہیں. آپ کی بات مجھ سے ہو رہی ہے. آپ نے صرف میری ذات کے متعلق مجھ سے سوال کرنا. بس میں کسی کو نہیں جانتا کہ کس نے کیا کہا ہے. میرا موقع آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریمین جنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح حدیث دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں، مومن ہیں. اس پہ بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی کیوں ثابت ہو گیا نا. میں نے صحیح کہا تھا نا، صحیح کہا تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کو غیرت آتی ہے کس کے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ان کو غیرت آ جاتی. ان کا ایمان ادھر ہی بس. ٹھیک ہے بھائی، بات کرتے ہیں. اچھا حضور تھوڑی سی گفتگو کب بات کریں گے نبی کے والدین پہ؟ اگلے ہفتے بات کریں گے محمد یاسین صاحب. اگلے ہفتے صحیح ہے. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کیسے کافر ہو سکتی؟ تو آپ یہ بخاری مسلم سے پوچھو نا، تم اس کا جواب دے دو نا. جب تمہارے احادیث ہیں اور آپ کے ابو حنیفہ صاحب ان کا فتویٰ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک ہیں اور شرک پہ مرے ہیں، تو آپ جواب دے دو نا کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کے والدین جہنمی مشرک ہیں. آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو ان کے آل کو چنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا. آپ بتائیں نا بقیہ انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ آپ لوگوں نے بتا دیا. اس کا جواب دے دو. چلیں ابھی اس نبی والدین پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اگلے ہفتے وعدہ دے دیں آپ کہ اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، منظور ہے، وعدہ ہے. اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے. ہاں انشاءاللہ. چلو اچھا حضور، آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں نے سن لی ہے، تو ابھی جو ان کا موضوع ہے نا وہ اس پر آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وقت مزید ضائع نہ، اور وہ قیمتی بات جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش ہو یا اس کی وضاحت ہو جائے.
تو حضرت مولانا قبلہ نے جو بیان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا نا علامہ صاحب؟ آپ کو کوئی اعتراض تو جی نہیں ہے؟ بالکل بالکل وہ تو بالکل وہ تو منظور ہے. ایک الزامی اگلے ہفتے بھی آپ نے سنا نا آپ نے- طارق صاحب، انہوں نے وعدہ دیا اگلے ہفتے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو ابھی کچھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم پر، یہ لگاتے ہیں مین کا ٹائم، تو پہلے 10 منٹ بات کر رہے ہیں، پہلی ٹرم 15 منٹ کی، بعد میں 10 منٹ کی. 15 ٹرم اور بھی مفتی اور بھی لوگ ہیں جی مناظرے کے لیے نا تشریف پر، کیا خیال؟ نہیں ہم مختصر سی بات کریں گے. 15 منٹ بہت ہے بھائی، 10 منٹ بات کریں کافی ہے، ہم بھی اتنا ہی ٹائم لیں گے نا. ٹھیک. ٹھیک ہے شاہ اچھا صاحب. جی، بسم اللہ کریں مولانا یاسین صاحب، میں ٹائم شروع کرتا ہوں. چلو کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التي هاجرنا معك، کہ رسول اللہ کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کو صرف ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. تو اس پر میں نے یہ تفسیر قمی سے اس کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن تفسیر قمی والے نے یہ تو لکھ دیا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک، یعنی من الغنیمت وبنات عمک وبنات عماتک الی قولہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور درمیان سے اور آگے وامرأۃ مؤمنۃ اس کا سبب نزول بتا دیا کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ اس پر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو، تو کیوں اپنے آپ کو مردوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہے؟ تو اس تفسیر میں جو ہے یہ قمی صاحب نے اللہ تی ہاجرنا ماکا کے متعلق ہے بالکل بات ہی نہیں کہی. اس کے متعلق یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تی ہاجرنا کا مطلب یہ ہے. تو اس کے متعلق پہلا تو میرا یہی سوال ہے کہ قمی صاحب نے آواز رک گئی ہے ان کی. آپ کی آواز نہیں بسم آ اللہ رہی کریں، بسم مولانا. اللہ کریں. مائکروفون بند ہے آپ کا شیخ صاحب. میں اپنا تو مائک میوٹ کر رہی یار، دیکھو مائک صحیح ہے، آپ اب صحیح ہو گئی ہے، بات کریں. مائک میوٹ کر رہے. مائک کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چھیڑ رہا ہے. آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو اس بار اس تو بات یہ ہے کہ قمی صاحب نے اللہ کی حاضرنا معاقہ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کی. پھر اس بار آگے یہ میرے پاس یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. ہاں جی، تو اس بار پہلی تو یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 32-14، کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے معذرت کر لی. تو اس پر فرماتی ہیں فعذرنی ثم انزل اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم نے میری معذرت قبول فرما لی، یعنی کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہ کیا. پھر فرمایا آواز بند ہو گئی.
मौलाना यासीन साहब आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, आवाज बंद हो जाती है, किधर रखो, पता नहीं कौन सा। चलो। तो ऐसे बार है अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब ये आयत नाज़िल हो गई तो इस बार हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मैं फिर भी हलाल ना हो सकी। कालत फलम अकुन उहिल्ल लहू ला इन्नी लम अहजरो, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत नहीं की थी, इस वजह से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल ना हो सकी। इस बार ये है कि जब एक मोमिना औरत हिजरत ना करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह के लिए हलाल ना हो सकी, तो मुनाफिका औरत हलाल कैसे हो गई। आगे है 32-15 तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नोहिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन असनाफिन निसा, के मुख्तलिफ औरतों से निकाह करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया। आगे फरमाते हैं, इल्ला मान मा काना मिनल मुमिनातिल मुहाजिरात, मोमिनातिल मुहाजिरात की हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुहाजिरा मोमिना औरतों से निकाह करने की इजाजत थी, इसके अलावा आपको इस और औरतों से निकाह करने की इजाजत ना थी। फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया, इन्नी माआका, क्या हाजरना माआका, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, आपके साथ हिजरत की। और शायद कुमी साहब ने इसीलिए हाजरना माका का मतलब बयान नहीं किया, क्योंकि अगर हाजरना माका का माना मोमिना की करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हफ्सा जो है वो मुहाजिरा तो हैं, तो फिर उन्हें मोमिना मानना पड़ेगा। और अगर अल्लाह तआला दे सलाम के साथ जिसने हिजरत की हो उसके साथ निकाह करना है, तो सभी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी औरत ने हिजरत नहीं की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी औरत ने हिजरत की नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की माँ का, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। और फिर ये भी सबको पता है कि हिजरत में सिर्फ दो ही थे, ऐसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथी ना भी माने, फिर भी कुरान पाक में अल्फाज तो यही है, इदहुमा फिल गार, कि गार में दो थे, गार में दो थे। और फिर आगे भी ये है, इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न अल्लाह माना, अल्लाह ने ये भी फरमाया कि साहिबातिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी औरत ना थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर तकरीबन 50 है, अल्लाह ने फरमाया यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, कि ये मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम ही में से हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम मिनकुम, कि आई मोमिनो, ईमान वालों, मुनाफिकीन कौम में शामिल नहीं है। जब ये मुनाफिकीन जो हैं ये मिनल मुमिनीन नहीं हो सके, तो फिर इसके बाद ये मअल मुमिनीन कैसे हो सकते हैं? जब ये मअल मुमिनीन नहीं है तो मअन नबी कैसे हो सकते हैं? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह करने के लिए ये शर्त लगाई है कि अल्लाह की हाजरना माँ का, आपने उन्हीं के साथ निकाह करना है जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। तो फिर जो आपके साथ हिजरत करने वाले हैं, तो इसका मतलब है ये बात क्या नाम है, ये नहीं है तो जिन्होंने भाग्यतन आपके साथ हिजरत की, क्योंकि माँ का लफ्ज कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है, माँ का लफ्ज कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बहुत मशहूर रहता है। और फिर सूरतुल अनकबूत की आखिरी है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, कि अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला साबिरीन मुहसिनीन के क्या नाम है, सामान या मकान या सफर में उनके साथ है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए नेक अमाल बजा लाए, या नेक का नाम है अल्लाह को राजी करने के लिए सब्र किया,
تو ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان سے راضی ہو گیا. راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نام ہے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی. جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی. آپ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی, اور جو آپ کے کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کریں گے کامدار ہے وہ کسی صورت منافق نہیں ہو سکتے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منافقین کے متعلق یہ ہے کہ چلو یہ آگے والی نا 5 منٹ چاہیے یار, 10 منٹ کا ٹائم ہے, 9 منٹ نہیں 10 منٹ کا ٹائم ہے تو پونے 10 ہو گئے, 15 سیکنڈ رہ گئے سارے. چلو آگے والا پھر جی 5 سیکنڈ تھے آپ کے, آپ کا ختم ہوا ٹائم. تو ابھی آدھی بات رہ جائے گی, وہ آگے والی. ابھی علامہ صاحب آپ اس کا جواب دیں جو سوالات انہوں نے اٹھائے. جی سر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے محترم مناظر جناب علامہ یاسین صاحب کو اور اپنے بھائی محمد طارق ایوان صاحب کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے. میرے لیے مناظر کا لفظ استعمال نہ کریں, میں تو ایک عام سا مولوی صاحب نہیں ہوں, نماز پڑھانے والا مناظر میں نہیں ہوں. جی آپ بعد میں بات کیجیے, درمیان میں نہ بولیں پلیز. ہاں, تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے ایک آیت سے استدلال کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ آپ صرف مؤمنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں, غیر مؤمنہ سے شادی نہیں کر سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس عورت سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثابت ہو گئی وہ مؤمنہ ہے, وہ غیر مؤمنہ نہیں ہو سکتی. تو وہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ سورہ مبارک کے احزاب کے آیت نمبر 50 سے استدلال کرتے ہیں. تو آئیے آیت نمبر, انہوں نے اس آیت کو آج بھی نہیں پڑھا, تلاوت نہیں کیا, ترجمہ بھی نہیں کیا نا, کہ آیت کیا کہہ رہا. آیت کیا واقعاً انہی کے مدعا کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مومنہ سے شادی کریں, غیر مومنہ سے شادی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آیا یہی کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہا ہے. ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک احزاب ہے بھائی, آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا النبی, اے میرے نبی, انا احللنا لک, ہم نے آپ کے لیے جائز بنایا ہے. جو مذکورات آئیں گی نا ان سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز کر دیا, حلال کر دیا. ان کے ماورا کوئی اور حرام ہے یہ آیا نہیں کہہ رہا. وہ کیٹیگوریز, وہ عورتوں کے اصناف جو اللہ نے حلال کیے وہ کیا کون ہے؟ جن عورتوں کا آپ نے مہر دیا, جن کا آپ نے صداق عطا کیا, اور جو آپ کے ملکت یمین کا, جو آپ کے کنیز ہیں, مما افاء اللہ علیک, جو جنگوں میں وہ غنائم میں آ گئے. اچھا, وہ بنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں, وہ بنات عماتک, اور آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں, وہ بنات خالک, وہ بنات خالاتک, اور آپ کے جو ماموں کی لڑکیاں بیٹیاں ہیں, اور آپ کے خالاؤں کی جو بیٹیاں, ان سے آپ کی شادی جائز ہے. اللتی ہاجرن معک, جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی, ان سے شادی کرنا جائز ہے. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. آخری صنف جو مذکور ہے, جو آپ کے لیے ہم نے جائز کر دی کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ مؤمن عورت جو اپنے آپ کو بغیر مہر کے, بغیر صداق کے, بغیر پیسے لیے آپ کو جائز وہ حلال کر دے کہ بھئی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اور مہر کی ضرورت نہیں. اور یہ صرف آپ کے لیے, یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں مردوں اگر شادی کرنا چاہیں نا ان کو مہر دینا ضروری ہے. تو آیہ یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے آیہ میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی کہ آیہ یہ کہہ رہا ہو کہ دوسرے اصناف سے اگر کوئی عورت منافقہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے لیے یہ چیزیں جائز کر دی ہیں, بقیہ حرام ہے ان سے شادی کرنا, یہ آیہ نہیں کہہ رہا. اور پھر انہوں نے کیا کیا بھائی, انہوں نے ترمذی کی 2 روایات پڑھی ہیں. اب میرے پاس نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت آپ کو پڑھ کے سناؤں, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ضعیف ہے, سنن ترمذی ہے, محمد ناصر الدین الالبانی نے روایت کیا. یہ انہوں نے 2 روایتیں سے پڑھی ہیں. ایک وہ ام ہانی والی حدیث ہے 3214, ضعیف الاسناد جدا, یہ بہت ہی ضعیف السند ہے. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث بھی نہیں ہے, ان کی اپنی کتاب کی حدیث ہے. صحیح بھی ہوتا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے, مناظرے میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. اب
جائے کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس والی روایت پڑھی اس کے بعد کہ نوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ بھی ضعیف الاسناد ہے. یہ اس کو بھی ضعیف کہا ہے ان کے اپنے علماء نے، میں نے نہیں کہا، ان کے اپنے اعلام نے کہا یہ ضعیف ہے. ان کو مناظرے کے آداب سیکھنا چاہیے، اپنے کتب سے استدلال نہ کریں، بالخصوص وہ کہ وہ احادیث جو ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں. اچھا جب یہ احادیث ان کے اپنے کتب میں ضعیف ہیں تو ان کے اپنے لیے حجت نہیں ہے، مناظرے میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں پھر آیا کا انہوں نے بالکل ترجمہ ہی نہیں کیا کہ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ادعا صرف، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غیر مومنہ سے شادی نہیں کر سکتے. آیا نے کب بولا یہ بات؟ آپ کو یہ آیت ہمیں قرآن میں ایسی دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ غیر مومنہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں آپ کو قرآن مجید میں سے بلکہ صحیح بخاری میں سے کچھ روایات دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 75 ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا ہے اور کہا ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو. اچھا عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو علم ہے تفسیر میں صحابہ میں کافی وہ مشہور ہے کہ وہ صحابہ میں ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو علم تفسیر بہت آتا ہے. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے. یہ ملاحظہ کریں یہ 1992 میں چھپی ہے. یہ آیے سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کی شبیہ بتائی قرآن میں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ فرعون ہے، نمرود ہے؟ نہیں. کافر لوگوں کی شبیہ کون ہے؟ یعنی کچھ کافر ہیں ان کی ایک شبیہ بھی ہے تاریخ میں. وہ کون ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ان کی مثال ہے، ان کی مثل کس کو بولتے ہیں؟ مثل شبیہ کو، مثل شبیہ کو بولتے ہیں. ان کی مثال ہے، ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کافروں کے لیے. اچھا زوجی نوح زوجی لوط. اچھا اس سے مراد کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عباس بتاؤ. عبداللہ ابن عباس وہی جو بخاری میں اس نے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کہا کہ یہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دو. کہتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے متعلق بولا ہے لإیذائہما، کیونکہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. اچھا کس طرح؟ بامرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ان کے لیے جو مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی، زوجی نوح اور زوجی لوط کی. اور کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بامرأتین الکافرتین. ان کی مثال ہے دو کافر عورتیں. اچھا اب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر ہے معانی القرآن لابو یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفى سنہ 207، جزء ثالث، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ کریں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید پہ ایمان واجب ہے. قرآن مجید کے ہر آیت کی تصدیق واجب ہے، ایمان ہے. ایک آیت کا انکار کریں، شک کا اظہار کریں، تصدیق نہ کریں، انسان کافر ہو جاتا ہے. اچھا اس مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط یہ کون ہے؟ یہ شیعہ کتابیں ہیں، نہیں آپ لوگوں کی کتابیں ہیں. اور قرآن مجید سے کہ مفسرین ہیں هذا مثلا اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لهما المثل. یہ جو مثال اللہ نے دی امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی، یہ کون ہے؟ اس سے مراد یہ مثال، اس مثال سے، اس شبیہ سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. ان کے لیے مثال دی گئی ہے. ہائے 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 شیخ صاحب پس گئے آپ. الوسيط في تفسير القرآن المجيد تأليف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 322 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے شبیہ بتایا، کافر لوگوں کی شبیہ مثال کون ہے؟ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ علیہم السلام. اچھا فرماتے ہیں خوف عائشہ و حفصہ اللہ تعالی وفی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا، اس بنا پر اللہ نے ان کو دھمکی دیا، اللہ نے ان کی تخویف کیا. وضرب لهما امرأۃ نوح وامرأۃ لوط مثلا، اللہ نے ان کی مثال بتا دی، شبیہ بتا دی، مثل دی ان کے لیے. کس کی؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی. ہائے 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 ہائے. اب تو قرآن کی تصدیق کریں گے شیخ صاحب یا نہیں کریں گے؟ علامہ محمد یاسین صاحب یا قرآن کی آیات کا انکار کریں گے؟ فتح القدیر
तालीफ मोहम्मद इब्न अली इब्न मोहम्मद शौकानी जुज़ खामिस सफ़ा नंबर 339 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. अच्छा, इस आयत की शरह में वो फरमाते हैं, तफसीर में फरमाते हैं, वक़ाल यहया इब्न सल्लाम, यहया इब्न सल्लाम ने कहा ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر بي عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين تظاهرتا عليه. عائشہ اور حفصہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، دشمنی کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تحذیر کیا، باخبر کیا کہ بھئی خبردار. وما احسن من قال، اور جس شخص نے یہ بولا کتنا پیارا بولا ہے، فإن ذكر امرأتين النبيين بعد قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله يرشد أشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ ويلوح أبلغ التلويح أن المراد تخويفهما. کہتے ہیں کہ عائشہ اور حفصہ ہی کی کہانی ہے سورہ تحریم میں، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وغیرہ وغیرہ. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. یہ عائشہ اور حفصہ کی کہانی جس نے بولا ہے کہ ان کی کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مثال دی، ان کی شبیہ بیان کی قرآن میں، اور ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہاری مثال کس کی مثال ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ بتا دیا. ہاں جی سر. وقت ختم ہو. شیخ صاحب. جی شیخ صاحب، علامہ یاسین صاحب، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی شروع کر آواز نہیں آ رہی؟ آپ کا آ رہی ہاں جی. ٹائم شروع کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میرا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا، اللہ تی ہاجرنا ماں کا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں گئی تھی. اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی. پیچھے رہا تفسیر ابن عباس، تو اس کے متعلق بہرحال ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو آگے بہرحال میں دوسری بات کرتا ہوں کہ منافقین جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ کسی صورت بھی شامل نہیں ہوتے، جس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سامعین یہ دیکھ رہے ہیں ہجرت کا نواں سال رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا. یہ تفسیر ابن کثیر ہے جی. رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک ہوا. اس کے بعد یہ آگے ہے عبداللہ بن ابی منافق کی وفات، اور جو رجب میں غزوہ تبوک ہوا تھا، اور آگے اس کی یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ 9 ہجری شوال کے مہینے میں بیمار ہوا تھا، آگے ذی-القعدہ کے مہینے میں فوت ہو گیا تھا. تو اس کے فوت ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبروں پر بھی نہیں جانا. تو لہذا یہاں پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آج عبداللہ بن ابی کی وفات کے بعد منافقین جو تھے وہ کسی صورت بھی مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا ان کی بعد میں نہ نماز جنازہ، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا، نہ ان کی قبر پہ جانا. جو احکامات کافروں کے لیے وہی احکامات منافقین کے لیے ہو گئے. اور یہ کام جو تھا یہ 9 ہجری شوال اور ذی-القعدہ میں یہ کام ہو گیا. لیکن اس کے بعد بہرحال یہ بات پھر کبھی کریں گے. اور آگے 9 ہجری میں جو یہ کیا نام ہے تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 9 ہجری میں کیا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا.
امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس پر بھی میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی کی موت پر سارے احکامات مسلمانوں کے ختم کر دیے، ان کے لیے وہی احکامات ہو گئے جو کافروں کے لیے تھے، تو پھر اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کیوں بنایا؟ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے منافقین کو پھر آگے کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دی تھی، جو وہ پچھلی مرتبہ حدیثیں بتائی تھیں ابو داود کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، وہ حدیثیں میں نے دیکھی، واقعی اسی طرح ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ طلق ثم رجعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع کر لیا۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بغیر سبب کے طلاق نہیں ہوتی، چاہے وہ کیا نام ہے شوہر میں تو غلطی ہو یا بیوی میں غلطی ہو۔ اس کے بعد جو رجوع ہوتا ہے تو رجوع بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب غلطی بھی ہو گئی وہ بھی غلطی بھی اسی طرح رہے، رجوع بھی ہو جائے۔ تو پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ کی ہاجرنا ماں کا، اس کی وجہ تو مجھے باہر صورت چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی عورت نے ہجرت نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرہ عورتوں سے نکاح کیوں کیا؟ یا تو پھر یہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، ہجرت کے بعد آیت نازل ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرما دیتا اللہ تی ہاجرنا مع المہاجرین، اللہ تی ہاجرنا مع المؤمنین، چلو اور نہ کوئی صحیح تو یہی ہو جاتا اللہ تی ہاجرنا معکم، تاکہ ان میں کچھ نہ کچھ جو تھا وہ جمع کا آ جاتا، مسلمان شامل ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کی ضمیر استعمال فرمائی، اللہ تی ہاجرنا ماں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف انہی عورتوں سے نکاح کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی، تو کیا پھر اللہ بھول گیا تھا کہ جناب ان کے ساتھ تو کسی نے بھی ہجرت نہیں کی، اور میں حکم یہ دے رہا ہوں کہ جناب جس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان سے نکاح کرنا ہے؟ بہرحال اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے باہر صورت چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا نام ہے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد رجوع ہو گیا، تو رجوع کیوں ہوا تھا؟ طلاق تو دے دی، اس کے متعلق تو بات واضح ہے کہ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پریشانی میں آ کر آپ نے طلاق دے دی، یہ بات کنفرم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ پکی بات ہے کہ غلطی کا ازالہ ہو تو رجوع ہوتا ہے، ورنہ رجوع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں یہ فرما دیا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے واقعے کے بعد اب کسی بھی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ جس عورت سے چاہے نکاح کریں، لیکن جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا لا یحل لک النساء، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، اللہ نے فرمایا کہ اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں رہیں، آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا ولا ان تبدل بہن من ازواج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی بیویوں کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا جب کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو لے آئیں۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا ولو اعجبک حسنہن، کہ چاہے آپ کو ولو اعجبک حسنہن، چاہے اس کے بدلے آپ کو بڑی خوبصورت بیوی ملے پھر بھی آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر اس بار یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رجوع فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر رجوع کیا تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ان بیویوں کو طلاق دی ہے، طلاق دینے پر اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اب اس کے بعد آپ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جناب ان عورتوں کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کریں، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تنبیہ کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے،
اللہ تم پر رقیب ہے۔ رقیب اسے کہتے ہیں جو تنقید کے ساتھ کسی پر نظر رکھنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا تو پھر یہ تھا کہ اللہ نے کو اس جناب کیا نام ہے ان منافقہ عورتوں پر رحم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ادھر ان سے کہہ دیا گیا کہ جناب کیا نام ہے کہ اس کے بعد آپ انہیں طلاق بھی نہیں دے سکتے، اور آپ ان کے ساتھ کیا نام ہے طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کے بدلے کیا نام تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط قرار دے کر جناب ان ازواج مطہرات کو، عائشہ اور حفصہ کو جناب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے مجبور کر دیا؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پھر جناب ایک طرف حضرت ام ہانی، پھر اس کے ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں، میرے لیے صرف اور صرف موضوع حدیث وہ ناقابل تسلیم ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ بات جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، بات سچی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے۔ حدیث سے بھی حدیث کی صرف دو ہی قسمیں ثابت ہیں، ایک صحیح، دوسری موضوع۔ باقاعدہ جناب کیا نام ہے وہ محدثین کے اپنی رائے اور راویوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ قیاس کیا ہوا ہے۔ میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ تسلیم کروں یا نہ کروں۔ تو پھر جناب جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ تھی، مہاجرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا، اور ادھر عجیب بات ہے کہ جناب منافقہ عورتوں کی کو طلاق دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا حکم بھی آ گیا، اور آگے جناب مزید عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام کر دیا۔ یہ بھی عجیب منافقہ کی سپورٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب منافقین کا حکم جو تھا وہ عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو، ان حفصہ اور عائشہ کو اپنے نکاح میں کیوں رکھا؟ کیونکہ 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تقریباً 1.5 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ تو کافرہ جب کفر واضح ہو گیا تو اس کے بعد جناب انہیں اپنے نکاح میں رکھنا کسی صورت بھی مناسب نہیں تھا۔ ختم ہو گیا جی، چلو جی ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک ہو گیا جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جی سر، جواب دیں کے پوائنٹ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی حدیث نہیں کوٹ کی، کوئی کتاب نہیں کوٹ کیا، میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے آیات اور ان کے اپنے بڑے بڑے علماء مفسرین جن میں ابن عباس جیسا عظیم القدر اور عظیم الشان مفسر صحابی شامل ہے، وہ میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مجید میں کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور معروف بیویاں جناب حفصہ اور جناب عائشہ کی مثال کس کی مثال ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی ہے۔ اب اس کے سامنے یہ کیا فلسفہ باندھیں گے؟ اس کا جواب ہی نہیں دیا جی، اس آئے قرآن کے انہوں نے بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ شیخ صاحب آپ کب قرآن کی تصدیق کریں گے؟ آخر قرآن کا کیا جرم ہے کہ کسی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیات پہ آپ کا ایمان ہے، دوسری آیات پہ آپ کفر ورستے ہیں ان سے۔ آپ کیوں سب آیات پہ ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن نے کہہ دیا فلانے شخص کی مثال ایک کافر کی مثال ہے، تو آپ کہہ دینا کہ اس کی مثال تصدیق کرو، بولے اس کی مثال کافر کی مثال ہے، ختم ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو مناظرہ ہی ختم ہے، گفتگو ہی ختم۔ جب قرآن نے کہہ دیا، آپ کی کتابوں سے دکھا دیے، تو اس مزید کیا گفتگو کرنا؟ آپ کوئی حدیث تو لاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیوں بھیجا امیر الحاج بنا کر؟ او بھائی اس کا عائشہ و حفصہ سے کیا تعلق ہے؟ عائشہ کو حفصہ سے کیا؟ پھر آپ کی شیعہ حدیث آپ نے دکھائی ہے کہ ابو بکر کو امیر الحاج بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، سن 9 ہجری کو۔ آپ خود کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری کے بعد منافقین کے احکام ختم ہو گئے، منافقین کے احکام ختم۔ یہ سن 9 ہجری کے بعد ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اسی ابو بکر عمر صاحب کی جو حدیث ہے بخاری میں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز کے واقعے میں عمر خود کہہ رہا ہے کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اس پہ نماز نہ پڑھائیں؟ تو سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ منع صلاۃ کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ کیوں اگر نہ ہو چکی تھی تو کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے منع کیا، آپ کیوں اس پہ نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھانے نہیں گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورت نماز کی تھی، دل میں وہ لعنت کر رہے تھے اس پر۔ پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہیں دے سکتے۔ کس نے کہا کہ طلاق نہیں دے سکتے؟ کس نے کہا؟ جب چاہیں طلاق دے دیں اپنی عورتوں کو، کوئی ایسی آیت نہیں قرآن میں کو طلاق نہیں دے سکتے۔ جب قرآن نے کہہ دیا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، جب قرآن نے کہہ دی کہ اگر وہ آپ کو طلاق دینا چاہیں بالکل طلاق دیں، آپ سے بہتر ان سے شادی کرائیں گے،
मोमिना औरत लाएंगे, तो पता चला कि मोमिना भी नहीं थी ना, मुस्लिमात मोमिनात। कुरान ने कह दिया ना, ओ भाई असा रब्बु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमात मोमिनात। अगर ये आपको तलाक दे दें, खिताब किस आयशा हफ्सा से है ना, अगर ये आपको तलाक दे दें तो आपसे बेहतर इनके रिश्ते करा देंगे। किन से? मुसलमान मोमिना औरतों से। तो पता चला ये जाहिर में मुसलमान है और ईमान भी नहीं इनका, ये तो वाज़ेह है। अच्छा, कुरान ये अजीब इन्होंने कहा कि परेशानी में आयशा हफ्सा ने अज़ियत की, परेशानी में इन्होंने तलाक दिए, फिर गलती का इजाला किया, रुजू किया है। या सुब्हान अल्लाह, शेख साहब ये दाढ़ी आपकी मौत आने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती निस्बत दे रहे हो। आयशा हफ्सा को गलत नहीं कहेगा, ठीक है ना। कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गलती, आपने अल्फाज आपने सुने होंगे, कहा ना, उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है, अपनी गलती के इजाले के लिए उन्होंने हफ्सा से दोबारा रुजू किया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नहीं है, और गैर मासूम नबी नहीं हो सकता, गैर मासूम नबी नहीं हो सकता। आपका मतलब ही यही है भाई कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलतियों का और मिस्टेक्स का और खताओं का एक मजमुआ समझते हैं। कभी सहाबा से गलती नहीं, हर गलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। अच्छा, आयशा को हफ्सा को किस लिए तलाक दिया? हफ्सा को किस लिए तलाक दिया? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत किया। ये देखें, ये आपकी सही मुस्लिम है, ये अब उमर साहब की अपनी रिवायत है, उनके अपने अल्फाज है। कम से कम कुरान की तस्दीक नहीं करते ना, उमर की तस्दीक करो। ये सही मुस्लिम किताब तलाक, यहां पे बाबुन फिल ईला, यहां पे उमर के अपने अक़वाल हैं कि मैं गया आयशा के पास, फ़क़ुल्तु या बिन्त अबी बकर अक़द बलग़ मिन शअनिकी अन तुअज़ी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू बकर के बेटी, अब तेरी बात यहां तक पहुंची है कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत करती है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर छोड़ के बाहर बाग में रहने पे मजबूर हो गए। इतनी मजलूमियत है, इतनी इन लोगों ने अजियत किया। इसी हदीस में मशरब इब्राहिम यानी बाग इब्राहिम घर छोड़ के वहां पे गए थे। होए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर कह रहे हैं कि आयशा ने अजियत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप इस आयत का जवाब दे दो, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत करें, अल्लाह ने उनकी दुनिया में लानत की, आखिरत में लानत की, उनके अज़ाब मुहीना। दुनिया ये तो कुछ भी नहीं है भाई। पाकिस्तान के सब मौलवी आ जाना, इसी हदीस का जवाब और इस आयत का जवाब नहीं दे सकेंगे कि उमर ने एतराफ़ किया कि आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत किया, और अल्लाह ने अजियत करने वाले को लानत की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत करता है, और इसके लिए दुनिया में लानत, आखिरत में लानत, अज़ाब मुहीन। अल्लाह की कसम, अरब और अजम के उलमा आ जाए आपके, इसका जवाब नहीं दे, आप भी नहीं दे सकेंगे, मुझे तवक्को भी नहीं कभी दे। मुझे नाज़रीन से ये तकाजा है कि भाई ऐसे लोग जो इनके अपने कुतुब में, कुरान मजीद में अल्लाह ने उनकी ये हालत बता दी है कि उनसे बदतर मजम्मत मुमकिन नहीं है उनके लिए। उनको अपना इमाम ना मानो, दीन उनसे ना लो, दीन मुतहरीन से ले लो, दीन असहाब किसास से ले लो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हैं उनसे ले लो। फिर आयशा क्या कहती है? आयशा कहती है कि हफ्सा भी, हफ्सा ने, मैंने क्या तो हफ्सा ने भी किया, उससे जाके पूछो, अपनी बेटी से जाके पूछो। और फिर मैं हफ्सा के पास गया, हफ्सा से मैंने कहा कि तेरा यह काम है कि तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत करती है, और मैंने कहा कि क़द अलिमती अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बुकी, तुमको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, अगर मैं ना होता तो तुझे तलाक दे देते। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हो गई, उनको तलाक दिया, फिर दोबारा रुजू किया। किसने कहा गलती हो गई? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रखा है कि जब चाहे तलाक दे दे। इसको आप गलती कह रहे हैं? दोबारा रुजू करना इसका मतलब ये नहीं होता कि उससे गलती हो गई है। हो सकता है उसके खानदान वालों ने मिन्नत समाजत की होगी कि भाई आप माफ करें। आप क्यों कह रहे हैं कि नबी से गलती हो गई है? आप क्यों कहते हैं कि आप मासूम को, देखो हफ्सा को बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत करार दे रहे हो? यार ऐसे उम्मती, ये उम्मती है, ये नबी की उम्मती है या उमर की उम्मती है, हफ्सा की उम्मती है? अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मोहतरम नाजरीन। ये कह रहे थे कि अबू बकर को अमीरुल हाज बनाया, इसलिए कोई हदीस को तो कोट नहीं किए। इनकी अपनी किताब है सुनन अल कुबरा लिन-निसाई, जुज नंबर 7, चाप दारुल मुअस्ससतुर रिसाला, मुलाहिजा करें। जब सूरह ये सफ़ा नंबर कौन सा है? सफ़ा नंबर 435 है। जब सूरह बरात नाजिल हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ابو بکر کو سورہ برات کے ساتھ مکہ بھیجا. پھر اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو صرف میں یا وہ شخص جو مجھ سے ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے. پھر علی علیہ السلام کو دیا. پھر اگلا جو حدیث ہے، حدیث 8407، رسول اللہ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے ساتھ ابو بکر کو مکے کے لیے بھیجا. ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا. خذ الکتاب فامض به الى اہل مکہ، کتاب ابو بکر سے لے لو، سورہ برات لے لو اور تو مکے میں جا کے پڑھ. آیت سناؤ. فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو کئیب، میں گیا ہوں ابو بکر سے ملا ہوں، میں نے اب سورہ قرآن سورہ برات ابو بکر سے لیا ہے. ابو بکر واپس پلٹ گیا. ابو بکر حج پہ گیا ہی نہیں ہے بھائی. ابو بکر راستے سے واپس آیا، وہ کئیب اور وہ بہت غمزدہ تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اس لائق نہیں سمجھا کہ مشرکین کے لیے مکے میں جا کر قرآن کی 2-3 آیت پڑھ کے سنائے، اس سے اس کو عزل کر دیا نا. العزل للرجال كالطلاق في النساء، عزل بے عزتی ہوتی ہے، توہین ہوتا ہے بھائی، توہین ہے. آپ کو اگر جس مسجد میں پیش امام ہے نا، وہاں سے آپ کو نکالا جائے، آپ کہیں گے میری بے عزتی ہوئی ہے، مسجد سے مجھے نکالا گیا ہے میری پوزیشن سے. العزل فی الرجال كالطلاق في النساء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے دکھا دیا کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین نہیں ہیں. مشرکین کے لیے بھی قرآن پڑھنے کے لیے ان پہ اعتبار نہیں ہے، مشرک کے لیے قرآن نہیں سنا سکتے بھائی. اور وہ واپس آ گیا. قال یا رسول اللہ، آ کے پوچھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی ہے، آیات نازل ہوئی ہے. کہا نہیں، اللہ کی جانب سے کہ یا میں آیات کی تبلیغ کروں یا ایک شخص جو مجھ سے ہو. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید سورہ توبہ میں فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم فیما قلوبہم. ابو بکر نے ان کا اپنی کتاب میں ہے نا ڈر گیا تھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہوئی. یہ کس کی مثال، کس کی خصلت ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 64، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. جی سر، ختم ہو گیا ٹائم. جی سر، آپ مزید کتنا ہے بھائی، مزید کتنا ہے؟ یہ ابھی آخری ایک یہ اور آگے ایک اور ٹرم، ایک یہ اور آگے. وہ مولوی خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے نا، خادم حسین صاحب بھی منتظر ہے. جی آپ مولانا پہلی بات تو یہ ہے آخری ٹرن ہے، اس میں آپ اپنا کنکلوڈ بھی کریں اور جو انہوں نے سوال اٹھائے ان کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بے شک اسے رپیٹ کر کے سن لینا. میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی. میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ طلاق غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو. میں نے یہ ایک عام مثال دی تھی، بے شک پیچھے سے رپیٹ کر کے یہ سن بھی لینا. جھوٹا الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرا اصل سوال یہ چل رہا ہے کہ جناب اللہ تی حاضرنا ماکا کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس طرف نہیں جا رہے. پھر اس کے بعد تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مثال دی گئی ہے. حقیقت میں جو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صرف مثال دی گئی ہے. نبی کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی، نبی کی بیوی ایسی نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. اگر ادھر جانا ہے تو تفسیر ابن عباس میں ایک بات تو آپ آدھی پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک کھولی اور ادھر ہم نے بھی کھولی ہے. حسن اللہ یاری صاحب، اس میں آپ نے 100% جھوٹ بولا کس میں؟ مسلم شریف کی حدیث کے متعلق. یہی حدیث کا نمبر بتائیں. باب فی الإیلاء و اعتزال النساء و تخیرہن و قولہ تعالی و ان تظاہر علیہ التحریم. یہ باب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ابھی کتاب پڑھی تھی اسی ٹرم میں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی. اگر اس حدیث کی طرف آئیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب یہی حدیث ہے، صرف آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ صرف شروع کی ہے، آگے صرف یہ ایک پیج ہم کھول رہے ہیں. یہی حدیث یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. اب یہ حدیث جو ہے
یہ میرا بیٹا آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ مجھ سے یہ ٹھیک طرح پڑھی نہیں جائے گی۔ كانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں پر ایک دوسرے کی مدد فرماتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اطلقتہن، کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، میں نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی دخلت المسجد والمسلمون ینقطون بالحصا، کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگ زمین پر کنکریاں مار رہے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ فَأَنزِلُوا فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ، کہ اے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی۔ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم ان کو بتا دو کہ میں نے عائشہ کو اور حفصہ کو طلاق نہیں دی، ان شئت، اگر تم چاہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یاری صاحب حدیث میں بددیانتی نہ کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی کتاب کا بھی بتا دیتے تو یہ ٹھیک تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی۔ یاری صاحب تم نے جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبیوں پر اگر انہوں نے یہ بھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی تھی تو پھر اس پر یہ کہنا کہ طلاق دے دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک نبی نے جو طلاق نہیں دی تھی، نبی نے غلط کیا تھا، نبی نے غلط کیا تھا جو طلاق دی تھی، کیونکہ تم کہتے ہو طلاق دی، ادھر لکھا ہوا نبی نے طلاق نہیں دی۔ اس حدیث میں کم از کم اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی، اس وقت قانون دستور یہ تھا کہ جناب اگر کسی نے کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کا قریبی رشتہ دار پہنچائے گا، قریبی رشتہ دار پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ کیا نام ہے کہ حضرت منافقین کا وہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی تھی استغفر لہم، بلکہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اب وہ حدیث دوبارہ پڑھ لینا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کسی موقع پر بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، لہٰذا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس پر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا اختیار دیا ہے، ابھی تک منع نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا لی، یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نام ہے بخشش کی دعا اس کے لیے مانگی۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ جناب آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو نہیں، کیا نام ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، شاید اس منافق کی معافی ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ المنافقون کی آیت آ گئی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، محبوب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے آیتیں عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی، پہلے نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منافقین کے لیے مسلمانوں کے احکامات عبداللہ بن ابی کی موت پر ختم ہو گئے تھے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد نازل ہوئی تھی، یہ بخاری میں بھی پڑھ کر دیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد جب منافقین کے لیے کافروں کا حکم آ گیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبروں پر نہ جائیں، تو پھر بتائیے کہ یہ جناب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہ کام کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے منع فرما دیا تھا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جناب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور پھر جناب اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دی، اس کی قبر پہ بھی پھر چلے گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ نے منع فرمانے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو آپ خود بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، نبی نے کی، اللہ کی نافرمانی کی،
اللہ نے فرمایا ان کے لیے نماز نہیں پڑھنی، نبی نے پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب اللہ کی نبی نے نافرمانی کر دی تو بتائیے تمہارے اس فتوے کے مطابق نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ نبی مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ تمہارے اپنے ہی فتوے ادھر جاتے ہیں کہ جناب تمہارے نزدیک اللہ بنا دے نبی کافر تھے، تمہارے یہ اپنے فتوے ادھر جاتے ہیں۔ ابھی ٹائم ختم ہے ہے بھائی؟ مولانا، بات کریں۔ نہیں بس میری بات بس ہوگی، میں نے مزید بات نہیں کرنی۔ چلیں جی، آپ نے 7 منٹ 55 سیکنڈ بات کی ہے جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب خود جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ان کو عوام فریبی اور جھوٹ بولنے سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ بھائی میں نے کب بولا ہے کہ مسلم کے حدیث میں یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو طلاق دی ہے؟ کیا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللعنۃ اللہ علی المکذبین علی الکاذبین، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کب بولا ہے کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ عمر نے عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے اذیت کی ہے۔ عائشہ سے کہتا ہے، پھر حفصہ سے کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چھوڑ کے مشربہ ام ابراہیم میں گئے۔ یہ سب پورا موجود ہے، لیکن حدیث 2 صفحوں کا ہے۔ میں پورا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورا پڑھ کے سنا لیتا۔ میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے… اب بھائی چپ کرو پلیز، چپ کرو، چپ کرو۔ نبی نے طلاق دی جی طلاق دی ہے، لیکن وہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس حدیث میں ہے۔ طلاق دی ہے، پچھلے دفعے بھی دکھا دیا بھائی، پچھلے حفصہ کو طلاق دی ہے، لیکن وہ میں نے کب بولا اس مسلم کے حدیث میں؟ وہ اس حدیث میں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کو دکھا دیا، آپ کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں دیا۔ آپ نے خود ابھی اسی مناظرے کے شروع میں کہا کہ آپ نے جو حدیث سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے، ایسے ہی لکھا ہے۔ آپ نے خود بولا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ سنن ابی داؤد، یہ کتاب الطلاق، یہ حدیث نمبر 2283 عن ابن عباس عن عمر، اور یہ حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی ہے۔ یہ مختلف حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے دکھا دیا تھا، صحیح ہے، سنن ترمذی البانی کے، اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا واقعہ ہے، دو واقعے کو نہ ملا۔ وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ایک واقعے میں طلاق نہیں، دوسرے میں طلاق دی ہے تو وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ایک جھگڑے میں طلاق نہ دے، دوسرے جھگڑے میں طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 مختلف احادیث ہیں۔ یہ آپ کی نہایت بے ادبی اور تجاہل اور عوام فریبی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہیں جس نے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ جب عمر صاحب کہہ رہے ہیں عائشہ سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کرتی ہو، حفصہ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگوں نے اذیت کیا، تو عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو تمہارا مذہب باطل ہے، جھوٹے کو آپ نے امام بنا دیا۔ اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر بھی تمہارا مذہب باطل ہے، کیونکہ عائشہ حفصہ اس لحاظ سے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا ہے۔ اچھا، آیت کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ مثال دی گئی ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مثال دی گئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال دی گئی، جی بالکل مثال۔ کس کے لیے مثال دی گئی ہے؟ کس کی مثال ہے؟ زوجی نوح کس کی شبیہ ہے؟ زوجی لوط کس کی شبیہ ہے؟ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ عائشہ اور حفصہ کی شبیہ ہیں، قرآن نے بتایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے خیانت نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس اس آیہ یہ ہے فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر سے خیانت کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ خیانت جو ہے خیانت زنا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ زوجی لوط کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت سے مراد، غداری سے مراد زنا نہیں ہے، کہ یہ لوگ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے زنا کراتی، اس طرح نہیں ہے۔ تو ہم نے کب کہا، ہم نے کب عائشہ حفصہ کے متعلق یہ بولا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ زوجی لوط نے زنا نہیں کرایا؟ ہم ان کے متعلق کبھی کم نے بولا ہے کہ زوجی لوط انہوں نے زنا کیا ہے؟ کیا آپ اس کی بات کو ہمارے لیے پلٹا رہے ہیں؟ جو اصل بات ہے، ہم نہیں کہتے زوجی نوح اور زوجی لوط زانیہ تھیں، ہمارا موقف وہ کافرہ تھیں، دشمن رسول تھے، اذیت کرتے تھے اپنے شوہروں کو، منافقہ تھیں۔ اور ان کی مثال کس کی مثال ہے اس امت میں؟ ہاں بتایا نا، قرآن نے واضح کہہ دیا، مفسرین نے کہہ دیا کہ عائشہ و حفصہ۔ اب قرآن پہ آپ تصدیق نہیں کرتے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابو بکر کے متعلق آپ نے کہا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بیچ دیتے نا، تو دستور کو شروع سے کیوں؟ اگر کوئی یہ دستور تھا کس کتاب میں لکھا ہے؟
अरबों का दस्तूर था। तो अबू बकर शुरू से ना जाता ना, सहाबा उसको ना जाने देते कि या रसूल अल्लाह ये आपका रिश्तेदार ही नहीं है, आपका रिश्तेदार ही नहीं है, आप इसको क्यों बना बेचते हैं किसी के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे अरबों के रसूम को। और भाई जब अबू बकर को मदीने से मक्के के रास्ते तक भेजा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरब नहीं थे, भूल गए थे। अबू बकर अरब नहीं थे, नहीं भूल गए थे रस्म को। दूसरे सहाबा अरब नहीं थे, वो कोई समझा देता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रोक दे भैया अबू बकर आपका नहीं है, आपके अहले बैत में से इसको जाने ना दो है। तो अबू बकर वापस क्यों आया? उसको तो पता होना चाहिए कि रस्म है अरबों की। वापस जब आया तो कहता है मेरे मुतल्लिक आया क्यों ना नाजिल हुई है मेरे मजम्मत में। यहज़रुल मुनाफिकून बिअन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम। अच्छा, अब मैं आपकी खिदमत में मजीद बयान करता हूं मेरे मुहतरम। अब इसने मेरे मुंह खोल दिया ना, मुझे झूठा बोला। अब जिसका किसी का इसने जवाब नहीं दिया, मैंने इनके अपनी किताबों से सब पेश किया। ये कह देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये क्या है? ये किताब सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद, छाप दारुल फिक्र, किताबुल अदब। ये देखो नुअमान इब्न बशीर रवायत करते हैं, इस्तादन अबू बकर अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर ने इजाजत मांगा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं। उसने सुना, इस्तमा फसमअ सौत आयशा आलिया, उसने सुना कि आयशा जो है चीख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आयशा सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदबी कर रही है और चीख रही है, चिल्ला रही है उन पर। अच्छा, फलम्मा दखल तनावलहा लियल्तमहा, जब अबू बकर दाखिल हो गए हैं तो उसने आयत आगे क्या कि इसको एक थप्पड़ मार दे, इसको एक तमाचा मार दे अपनी बेटी को। वक़ाल अला अराकी तरफ़ईन सौतक अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं देख रहा कि तूने रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चिल्ला रही है। अब मुझे बताओ हाँ, इन्नल्लज़ीना बले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज पे बुलंद करना, उस अमाल हब्त हो जाते हैं, अमाल हब्त हो जाते हैं, शख्स जहन्नमी बनता है। इसका जवाब जरा देना। फिर आपने कहा शेख साहब, आपने बार बार ये किया कि अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ जो है, उसके मरने के साथ जो है मुनाफिकीन के अहकाम के मुनाफिकीन को मुसलमानों जैसा बर्ताव किया जाता है, खत्म हो। ये किसी का कौल नहीं है, और ये किसी का कौल नहीं है कि मुनाफिकीन के साथ मुसलमानों जैसा मुआमला नहीं किया जाता, किसी का कौल नहीं है। मुनाफिकीन के साथ मुसलमान, ये सब मुस्लिमीन का इजमा है कि उनके साथ मुसलमानों जैसा मुआमला किया जाता है। किसी आलिम का आप मुझे दिखाएं, किसी अबू हनीफा का फतवा मुझे दिखाएं, ठीक है? आपने कोई हदीस दिखा दी है भाई कि मैं उसके जवाब दे, कहते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती किया भाई, उसको नमाज पढ़ाए, इसका जवाब दे दो। ओ भाई तुम्हारे किताबों में, वो अपनी किताबों पे तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी बुरी बातें निस्बत दी, मुझसे जवाब तलब ना करो। शह हदीस जब कोट करोगे ना, शह हदीस में लिखा है नबी नस्तजीर बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलती किया, तो उसका जवाब देने का मैं पाबंद हूं। तुम्हारे किताबों में अगर लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलतियां करते हैं तो उसका जवाब देने के पाबंद तुम हो, मुझसे मुतालबा ना करो उसका। यह तफसीर मरागी है, जुज़ आशिर। वक़द इत्तफ़क़ अल-अइम्मा अन्न अल-मुनाफ़िक़ीन युआमलून बिअहकाम अश-शरीअह कल-मुस्लिमीन अस-सादिक़ीन। सब अइम्मा का इजमा है, सब अइम्मा का इजमा है कि मुनाफिकीन के साथ मुस्लिमीन सादिकीन की तरह मुआमला किया जाता है शरीयत में। उन पे शरीयत के अहकाम, निकाह में, तलाक में, नमाज, मुनाफिक के साथ मुसलमानों जैसा बर्ताव किया जाता है, उसका नमाज जनाजा होता है। ये किसी का कौल नहीं है, अपने से बना रहा है मौलवी साहब उधर बैठ के कि मुनाफिकीन जो है ना, ये सब एक मसला इजमाई है कि मुनाफिक के साथ मुसलमानों जैसा बर्ताव किया जाता है। चलें भाई, अब मैं 10 मिनट ले लूं या खत्म कर लूं? ले चलें, खत्म है भाई। अब एक वो शेख खादिम हुसैन साहब भी मुंतजर है ना, अब खत्म कर लेते हैं इनको। अगले हफ्ते इनके साथ मुनाजरा है ना, वो उस पे वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है शेख साहब? बिल्कुल ठीक है जनाब। शेख साहब काट के चले गए मेरे ख्याल में। एक मिनट, मैं खादिम हुसैन साहब को लेकर आता हूँ। शेख साहब काट के चले गए। तो ये थी नाज़रीन वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस मौलवी का, इस बंदे का, इस मुनाज़र का आपने इल्मी अंदाज़ तो देख लिया होगा, इल्मी हिसाब किताब तो लगा लिया होगा कि इसका कितना इल्म है, ये मुनाज़र है भी या नहीं।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.